نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم فقهنا في الدين آمين یا رب العالمین۔ آغاز ہوتا ہے ہمارا دوسرے پارے کا الحمدللہ۔ آج اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عن قبلتهم التي كانوا عليها۔ یہاں پر خاص طور پر بات کی جا رہی ہے ان بیوقوفوں کے بارے میں کہ جو در حقیقت تھی تو یہود سے، اور لیکن اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں سوال کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں کہ وہ لوگ عنقریب جو بیوقوف ہیں آپ سے سوال کریں گے کہ ایسی کون سی چیز تھی جس نے تمہیں تمہارے قبلے سے ہی بدل دیا، جس قبلے پر تم تھے اور تم اس قبلے سے ہی بدل گئے، تبدیل کر لیا تم نے قبلہ۔ یہودیوں اور عیسائیوں کو ایک چیز کی تو تسلی تھی کہ چلیں اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی نیا دین لے آئے ہیں، ان کو بس ایک بات کی تسلی تھی کہ چلیں اور کچھ ہے نہیں، لیکن کم از کم ہمارے قبلے کا رخ کر کے تو نماز پڑھ رہے ہیں، کم از کم ان کا قبلہ تو وہی سیم ہے جو ہمارا قبلہ ہے۔ لیکن ایک بات یہ بھی یاد رکھیے گا کہ عیسائیوں کا قبلہ، حالانکہ وہ منہ دونوں ہی، عیسائی اور یہودی دونوں ہی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، لیکن دونوں ہی کا رخ جو ہے، دونوں کا رخ مختلف تھا۔ آج بھی ایسا ہی ہے کہ وہ بھی ابھی بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی اپنی عبادت کیا کرتے ہیں، لیکن ان دونوں کا رخ مختلف ہے، دونوں ایک ہی رخ میں منہ کر کے نماز اپنی عبادت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ عنقریب آپ سے وہ لوگ جو بیوقوف ہیں یہ سوال کریں گے کہ ایسی کون سی چیز تھی جس نے آپ کو قبلے سے بدل دیا، جس قبلے پر آپ تھے، اور جس قبلے پر آپ تھے اس قبلے سے آپ ہٹ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں کہ ہر بات کا سوال کا جواب اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود کہتے ہیں کہ آپ ایسے ان کو جواب دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے نبی کہہ دیجئے للہ المشرق والمغرب، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے مشرق بھی اور مغرب بھی، یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی ہدایت کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ سیدھی راہ کی ہدایت کرے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو تقریباً 16 سے 17 مہینے تک انہوں نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بڑی شدت سے خواہش تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے، جو قبلہ ابراہیمی ہے۔ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ ابراہیمی ہے۔ اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دے دیا، جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا۔ حالانکہ نماز اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہے، اور عبادت میں عابد جو عبادت کرنے والا ہے، عبادت گزار ہے، اس کو جو جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے۔ اس لیے جس طرف اللہ تعالیٰ نے رخ پھیر دیا اس طرف پھر جانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ جس اللہ کو کی عبادت کرنی ہے، مشرق اور مغرب ساری سمتیں اسی کی ہیں، یہ سمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اور صرف سمت کا تعین کیا کہ سارے ایک ہی سمت کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اس لیے اس سمت کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لیکن اہمیت ہے تو اس بات کی کہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اس حکم کو بجا لاتے ہوئے اس حکم کو مانا، اور اس پر لبیک کہہ کر فوراً ہی جنہوں نے خانہ کعبہ جب قبلے کی تحویل کا حکم آیا فوراً ہی انہوں نے اپنی قبلے کی تحویل کر دی اور انہوں نے اپنا رخ بدل دیا۔ اور یہ روایات میں احادیث میں آتا ہے کہ جب یہ قبلہ کی تحویل کا وقت جب حکم آیا تو عصر کی نماز ہو رہی تھی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے تھے، اور جب قبلے کی تحویل ہوئی تو ان کا رخ بالکل ہی مختلف ہو گیا، یعنی ایک طرف سے بالکل دوسری طرف ہو گیا۔ اور اسی لمحے ہی صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا اور بغیر کسی سوال کیے لبیک کہتے ہوئے انہوں نے اپنے رخ کو بدل دیا۔ جس مسجد کے اندر قبلے کی تحویل ہوئی، قبلہ تبدیل ہوا، اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ قبلتین کا معنی ہوتا ہے تعین یعنی کہ تثنیہ کا صیغہ ہے، قبلتین یعنی کہ دو قبلوں والی مسجد قبلتین اس مسجد کے اندر جس میں قبلے کی تحویل ہوئی، چونکہ دو قبلوں میں کی طرف رخ کر کے اس مسجد میں نماز پڑھی گئی، اس وجہ سے اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے۔ ٹھیک ہے،
آگے چلتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ نے آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا، امت وسطن یعنی کہ ایک بستی امت بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت یعنی کہ آپ کو اور مجھے، ہم امتیوں کو عدل کرنے کا حکم دیا اور وسط امت بنایا جو کہ درمیانی امت ہے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے ہم امتیوں کو، ہم مسلمانوں کو ایک عادل امت بنایا تاکہ ہم عدل کریں، ہم نا انصافیاں نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ تاکہ ہم امتی علی الناس لوگوں پر گواہ ہو جائیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں پر گواہ ہو جائیں۔ گواہی دینے سے کیا مراد ہے؟ اس گواہی سے مراد یہ ہے کہ یعنی وسط کی لغوی معنی تو درمیان کی ہے، لیکن یہ بہتر اور افضل کی معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہاں اس معنی میں اس کا استعمال ہوا ہے، یعنی جس طرح تمہیں سب سے بہتر قبلہ عطا کیا گیا ہے، اسی طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا گیا ہے، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ تم لوگوں پر گواہی دو، جیسا کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ حج کے اندر کہ رسول تم پر اور تم لوگوں پر گواہ ہو۔ اس کی وضاحت کے بارے میں بعض احادیث میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پیغمبروں سے قیامت والے دن پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام لوگوں تک پہنچایا تھا، تو وہ مثبت یعنی کہ ہاں میں جواب دیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا تمہارا کوئی گواہ ہے؟ وہ کہیں گے ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت یعنی کہ آپ اور میں۔ وہ گواہی دیں گے کہ حقیقت میں تمام انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے لیے آئے، کیونکہ ہمارے پاس ان ساری رسولوں کی باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں، اور ہم گواہ بنیں گے اس بات کے اور گواہی دیں گے، اور وہ انبیاء کہیں گے اللہ تعالیٰ سے کہ ہاں محمد اور ان کی امت۔ تو چنانچہ یہ امت گواہی دے گی، اس لیے اس کا ترجمہ عادل بھی کیا گیا ہے، امت وسطن، اس امت کا عادل بھی کہا گیا ہے۔ ہم لوگ گواہی دیں گے انبیاء علیہ السلام کی کہ ہاں حقیقت میں انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا پیغام لے کر آئے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور نبی پاک اس چیز کی گواہی دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پورا پیغام لے کر آیا اور اپنی امت تک پہنچا دیا، اور آپ کا اور مجھ پر یہ فرض ہو گیا کہ اب ہم نے اس پیغام کو آگے پہنچانا ہے، اور یہ ہم پر فرض ہے کیونکہ اب کسی نبی نے نہیں آنا، اب اللہ تعالیٰ نے یہ ہم پر فرض عائد کیا ہے کہ ہم اس قرآن کو، اس کلام کو عام کریں۔ تو یہ گواہی وہ گواہی ہے جو روز قیامت اللہ تعالیٰ ہم سے لیں گے، اور ہم پر گواہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹھہرائیں گے۔ کیا ہم میں سے کوئی ایک بھی مسلمان ہے جس کے گھر میں قرآن پاک موجود نہ ہو؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کوئی غریب سے غریب ترین بھی کیوں نہ ہو، اس کے گھر میں قرآن ضرور موجود ہوتا ہے، لیکن کیا ہم میں سے ہر انسان قرآن کو سمجھنے کا اور فہم حاصل کرنے کی طاقت اور ہمت اور سمجھ بوجھ رکھتا ہے؟ ہم اس چیز سے بھاگتے ہیں یہ سوچ کر کہ اگر ہم نے قرآن کو سیکھ لیا تو ہم پر عمل کرنا لازم ہو جائے گا، ابھی غفلت میں خیر ہے، نہیں بھی کیا تو کوئی بات نہیں، ابھی اتنی پوچھ نہیں ہوگی، لیکن پھر تو پوچھ ڈبل ہوگی، تم نے سیکھنے کی کوشش بھی نہ کی۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے۔ وما جعلنا القبلۃ اور جو ہم نے بنایا قبلے کو، التی وہ جو کنتا تھے آپ علیہ اس پر، الا لنعلم تاکہ ہم جان لیں، من یتبع الرسول کون ہے جو رسول کی پیروی کرنے والا ہے، ممن ینقلب اور کون ہے جو الٹی ایڑیاں ہی اپنے پاؤں سے فوراً ہی پیچھے مڑ جاتا ہے، آگے ہی نہیں آتا، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں کو اٹھا کر فوراً پٹک کے مڑ جاتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک آزمائش تھی، تمام مسلمانوں کی بھی، تمام اہل ایمان والوں کی، اور یہودیوں کی تو آزمائش تھی ہی، اور یہ بھی ایک نشانی تھی کہ آخری نبی جو آئے گا اس کا قبلہ جو ہوگا وہ خانہ کعبہ ہوگا۔ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی قطن یہ کام ہرگز مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اب کیا ہوا کہ جب قبلہ تحویل ہو گیا تو صحابہ کرام کو یہ پریشانی لاحق ہو گئی کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے قبلہ جب تحویل نہیں ہوا تھا تو ہم نے جو نمازیں پڑھی ہیں اس سے پہلے وہ نمازیں کہیں ضائع تو نہیں ہوگی، ایسا تو نہیں ہے۔ اب وہ جو یہودی اور عیسائی تھے تو وہ کہنے لگے کہ تم لوگ جو پہلے عبادتیں کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، وہ نمازیں تو تمہاری ساری ختم ہو گئی، وہ تو سب ضائع ہو گئی۔ اب ان کو ایک پریشانی لاحق ہو گئی، اب ہم کیا کریں؟ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ مومنین صادقین تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اشارہ کی منتظر رہا کرتے تھے، اس لیے ان کے لیے تو ادھر سے ادھر پھر جانا کوئی مشکل معاملہ ہرگز نہیں تھا، بلکہ ایک مقام پر تو عین نماز کی حالت میں جبکہ وہ 2 رکوع میں تھے، جبکہ وہ لوگ رکوع میں تھے، یہ حکم پہنچا تو انہوں نے رکوع میں ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف پھیر لیا۔ یہ جو مسجد قبلتین میں نے آپ سے کہی تو اس وقت لوگ رکوع کی حالت میں تھے، اور ایسا ہی واقعہ مسجد قباء میں بھی ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِنَعْلَمَ، تاکہ ہم جان لیں، اللہ کو تو پہلے ہی علم تھا، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب ہے کہ تاکہ ہم اہل ایمان کو اہل شک سے علیحدہ کر دیں، تاکہ لوگوں کے سامنے بھی دونوں قسم کے لوگ واضح ہو جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اور اہل ایمان کو بھی پتہ چل جائے کہ دونوں میں سے کون سے لوگ درست راستے پر ہیں اور کون سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو ان کے لیے فرماتا ہے کہ تمہیں پورا پورا ثواب ملے گا، جو کچھ تم نے کیا، جو کچھ تم نے عبادتیں کی، عمل کیے، جو نمازیں پڑھی، اللہ تعالیٰ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ، اللہ ہرگز ان کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس ان سب کے اجر محفوظ ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی شفقت اور رحم کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے، قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اب ہم آپ کو اس قبلہ کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں، ترضاہ، راضی ہو جائیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیتے ہیں بس آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں، وَحَيْثُ، و جہاں کہیں بھی، مَا كُنْتُمْ ہو آپ، فَوَلُّوا، بس پھیر لیجئے، وجوہکم، اپنے چہرے کو، شطرہ، اسی طرف، جہاں کہیں بھی نماز ادا کریں تو مسجد حرام کی طرف ہی منہ کر کے نماز ادا کریں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اہل کتاب کو اس بات کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جن کو پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی، اہل کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، وہ پہلے سے جانتے ہیں کہ یہ بات حق اور سچ ہے، کیونکہ ان کی کتابوں میں یہ بات موجود تھی کہ آخری نبی جو آئے گا اس کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بنائیں گے۔
یہ چیز وہ جانتے تھے، لیکن چونکہ وہ حجت اپنی انا کی وجہ سے کر رہے تھے اس لیے وہ غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ ہرگز بے خبر نہیں ہے ان باتوں سے، ان اعمال سے جو وہ کر رہے ہیں۔ اہل کتاب کی مختلف صحیفوں میں خانہ کعبہ کی قبلہ آخر الانبیاء کے ہونے کی طرف واضح اشارات ہیں، اس لیے اس کا برحق ہونا انہیں یقینی طور پر معلوم تھا، مگر ان کا غرور اور تکبر کیا تھا؟ نسل کے اعتبار سے، کہ نبی پاک بنی اسرائیل سے کیوں نہ آئے، اس لیے انہوں نے ہر بات کو انکار کیا، ہر بات کو، تمام نشانیاں موجود تھیں ان کے پاس، انہوں نے اپنی صحیفوں کو، اپنی کتابوں کو گوند لگا کر جوڑ دیا تاکہ لوگوں تک خبر ہی نہ پہنچ سکے، کہ بس یہ باتیں ہم نے سننی ہی نہیں، ہم نے پڑھنی ہی نہیں۔ وَلَئِنْ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتی ہیں اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام کی تمام، اے نبی آپ تمام کی تمام دلیلیں دے بھی دیں، دلیلیں آپ ان کو دے بھی دیں، لیکن وہ آپ کی قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، وَلَئِنْ ہرگز نہیں کریں گے۔ آتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، وہ لوگ جو کتابیں جن کو کتابیں دی گئیں، اہل کتاب، بِكُلِّ آیَاتٍ، آپ ان کو ساری کی ساری نشانیاں دکھا بھی دیں، ما تبعو، ہرگز نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی، ہرگز وہ پیروی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے تھے ان کے دلوں کے حالات کو، کیونکہ ان کی دلوں میں حسد اور مخالفت اس قدر زیادہ تھی، اس قدر زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کے حالوں سے بخوبی واقف تھے، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہہ دیا وہ ہرگز کریں گے ہی نہیں ایسا۔ اور اللہ تعالیٰ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہرگز نہیں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر آپ باوجود اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ، یعنی جیسے کہ میں نے آپ سے کہا یہودیوں کا قبلہ مختلف، یعنی کہ ہے بیت المقدس لیکن سمت دونوں کی مختلف ہے، یہودیوں کی بھی اور عیسائیوں کی بھی۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو یہی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہود کا قبلہ سخرا بیت المقدس اور عیسائیوں کا بیت المقدس کی شرقی جانب ہے، مشرق کی جانب قبلہ جو ہے بیت المقدس کا عیسائیوں کا ہے، اور قبلہ سخرا جو ہے بیت المقدس کا وہ یہودیوں کا ہے، دونوں کی سمتیں مختلف ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب اہل کتاب کی یہ دو گروہ بھی ایک قبلے پر متفق نہیں ہیں تو مسلمانوں سے کیوں یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ اس معاملے میں ان جیسے ہوں گے؟ وہ آپس میں ہی متفق نہیں ہیں کسی بات پر، تو مسلمانوں سے وہ کیوں یہ توقع کرتے ہیں، یہ خواہش لگائے بیٹھے ہیں کہ مسلمان ان کی پیروی کریں گے اور وہی قبلہ بنائے رکھیں گے؟ اب مسلمان اگر یہودیوں کا قبلے کی پیروی کریں یا عیسائیوں کے قبلے کی پیروی کریں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قبلہ ہی بدل دیا، نہ یہودیوں کی طرف نہ عیسائیوں کی طرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کی طرف لے آئے جو آدم علیہ السلام کا قبلہ تھا۔ تو سب سے پہلا اللہ تعالیٰ کی زمین پر جو گھر اللہ تعالیٰ نے بنوایا وہ آدم علیہ السلام سے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور اگر اس کے باوجود بھی اے نبی، اور اس والا ان اتبعت اہواءہم، اور اس کے باوجود بھی اگر آپ نے اہواءہم ان کے خواہشات کی پیروی کی، من بعد ما جاءک، اس کے بعد کہ جب آپ کے پاس آ گیا، من العلم، علم اگر آ گیا، میری طرف سے آپ کے پاس علم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں انک اذا لمن الظالمین، تو یقیناً تب آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ نبی کو بھی اللہ نے یہ کہہ دیا۔ آپ اور میں اپنے آپ کو سوچیں، ہم اپنے آپ کو کٹہرے میں لا کر کھڑا کریں کہ میرے اور آپ کے پاس قرآن آ جانے کے بعد، علم آ جانے کے بعد، ہم نے پھر بھی اگر دوسروں کی خواہشات کی پیروی کی
اپنے نفس کے حوالے اپنے آپ کو کر دیا تو پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ یاد رکھیے گا یہ جو نفس ہے یہ بے لگام جانور ہے. اس نفس کو اگر لگام نہ ڈالی جائے تو یہ نفس پھر انسان کو اپنی طرف جانوروں کی طرف ہانکتا رہتا ہے. ہمیں خود کو اپنے آپ کو نفس کے حوالے نہیں کرنا بلکہ نفس کو اپنے تابع بنانا ہے. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. جیسے والدین کھڑے ہوتے ہیں تو ایک بڑے سے مجمع کے اندر اپنی اولاد کو اپنے بیٹوں کی بات کی جا رہی، بیٹیوں کی نہیں کی جا رہی. بیٹیوں نے تو چلو اوڑھنیاں اوڑھی ہوتی ہیں دوپٹے کیے ہوتے ہیں تو بیٹیوں کو تھوڑا پہچاننا بھی مشکل ہوتا ہے، لیکن بیٹوں کی ایک وقار ہوتا ہے. بیٹے محبت میں بھی اولاد میں زیادہ انسان کو عزیز ہوتے ہیں، بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک یہ بات اس لیے کی جا رہی ہے کیونکہ اس وقت بیٹوں کو ایک بڑی اہمیت دی جاتی تھی اور جس کی اولاد میں بیٹے سب سے زیادہ ہوتے تھے اس کو سب سے زیادہ مالدار اور سب سے زیادہ طاقتور سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ جن لوگوں کو آتیناہم جن کو ہم نے کتاب دی ہے، کتابیں دی ہیں، آتیناہم الکتاب جن کو ہم نے کتابیں دی جو اہل کتاب ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں اور جیسے کہ وہ اپنے بیٹوں کو ان کا چہرہ دیکھ کر پہچان جاتے ہیں، پورا نہیں اتنے بڑے مجمع میں پہچان جاتے ہیں. کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک بات، ان کا نام، ان کا نسب، ان کی ہر چیز، حتیٰ کہ ان کے خد و خال بھی تورات اور انجیل کے اندر واضح طور پر بیان کیے گئے تھے، ایک ایک لفظ بیان تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ اہل کتاب تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جس طرح سے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے. یعنی یہاں اہل کتاب کی ایک فریق کو حق کے چھپانے کا مجرم قرار دیا گیا ہے کیونکہ ان میں ایک فریق عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے لوگوں کو ابھی تھا جو اپنے صدق اور صفائی باطنی کی وجہ سے اسلام قبول جنہوں نے کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا ہمیں پچھلی آیات میں پچھلے پارے میں بڑی ڈیٹیل میں پڑھا تھا کہ جب انہوں نے تورات کو کھولا، وہ بہت با علم تھے، اپنی تورات کے بارے میں ان کو بہت زیادہ علم تھا. تو جب انہوں نے ان اوراق کو کھول کر پڑھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام خاصیتیں ان میں پائیں تو انہوں نے فوراً اسلام قبول کیا. اور ان کے والد نے ان سے کہا تھا کہ اگر آپ کی خاصیتیں پانے والا انسان دیکھ لیں تو فوراً جا کے اس کے پاس اسلام کو قبول کر لینا. حالانکہ وہ بھی یہودیوں میں تھے، اہل علم تھے، ان کے علماء میں سے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے فوراً حق کو پہچانا اور قبول کیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کا کہا، ایک گروہ کا کہا، یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے اہل کتاب ایسے تھے، بلکہ اللہ نے کہا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَا يَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. اللہ نے کہا کہ ایک فریق، ایک گروہ ان میں سے ایسا تھا جو حق کو چھپاتا تھا، حالانکہ وہ حق کو جانتے بھی تھے، اس کے باوجود بھی اس حق کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھپاتے تھے، نہیں بیان کرتے تھے، نہ ان پر ایمان لاتے تھے. الحق من ربک فلا تکونن من الممترین. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد حکم دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے. الحق من ربک، آپ کے رب کی طرف سے یہ حق ہے. فلا تکونن من الممترین. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ خبردار، آپ شک کرنے والوں میں ہرگز نہ ہو جائیے گا. پیغمبر پر اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق ہی ہوتا ہے اور اس میں شک و شبہ کی کوئی بھی گنجائش نہیں بچتی ہے. انسان تھے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بار بار متنبہ کیا کہ آپ قطعاً شک میں مبتلا نہ ہو جائیے گا. یہ لوگ آپ کو بار بار بہکانے کی کوششیں کریں گے، آپ کسی شک میں مبتلا ہو کر کوئی ایسا سوال نہ کیجیے گا، آپ کا دل کسی شک میں نہ پڑ جائے.
اور یہ حقیقت میں حق اور سچ ہی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن سلام سے پوچھا، کیا تم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد کی طرح پہچانتے ہو؟ تو وہ بولے، ہاں، بلکہ اولاد سے بھی زیادہ۔ آسمان والے امین یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام نے زمین والے امین یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو آپ کی صفتیں بتا دی ہیں۔ ہم انہی صفات سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبر آخر الزمان یعنی کہ آخری نبی ہونے میں ذرہ بھر بھی شک نہیں۔ جیسے انسان بھرے مجمع میں لاکھوں میں اپنی اولاد پہچان لیتا ہے، اسی طرح اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے ہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اوصاف ہیں وہ اوصاف آپ میں پائے جاتے ہیں۔ لیکن پھر بھی اہل کتاب اس صداقت کو چھپاتے ہیں اور آپ کی صفات پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ الحق بربک فلا تکونن من الممترین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔